اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 سے 229 سے 230 تک پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الطلاق مرتان، دوسری مرتبہ طلاق دینا۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، عورت کو دستور کے مطابق روکنا ہے۔ او تسریح بِإِحْسَان، یا پھر اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا، یہ کہ تم لے لو ان سے، مِمَّا وہ جو کہ آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے دیا ہے انہیں، شیئن کچھ بھی، إِلَّا أَن يَخَافَا، مگر یہ کہ وہ ڈرے، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ، اگر تمہیں خوف محسوس ہو کہ تم قائم نہ رکھ سکو گے اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، کہ وہ جو کہ فدیے میں دیا ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تم انہیں پار مت کرو، ومن یتعد حدود اللہ، جو بھی پار کرے گا اللہ کی حدوں کو، فاولئک هم الظالمون، وہ لوگ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ طلاق دوسری مرتبہ جب دی جائے تو یا تو عورت کو اپنے پاس روک لو، یا پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ کسی طرح کا کوئی گناہ تم پر نہیں ہوگا کہ تم ان سے نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم اپنی بیویوں سے حق مہر واپس لو۔ اگر تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، اگر تمہیں کسی قسم کا خوف ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ عورت فدیے کے مال میں وہ مال دے کر خلا حاصل کر لے۔ لیکن اللہ کی حدود کو تجاوز مت کرو، جو بھی اللہ کی حدود کو تجاوز کرے گا وہ لوگ ظالم ہوں گے۔ تو یہاں طلاق رجعی کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی طلاق رجعی وہ طلاق ہے جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہو۔ وہ دو مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ طلاق کے بعد، اور دوسری مرتبہ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی، اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں طلاق اور رجوع کا یہ حق غیر محدود تھا، جس سے عورتوں پر ظلم بہت ہوتا تھا۔ آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، اس طرح اسے نہ بساتا تھا نہ آزاد کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا، پہلی اور دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے محروم بھی نہیں کیا، ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق ہی میں ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دیا جاتا تو اس سے پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے طلاقان، دو طلاقیں نہیں فرمایا، بلکہ طلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے فرمایا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت الہی کے خلاف ہے۔ حکمت الہی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک ہوں، وہ ایک ہی مرتبہ طلاق کے بعد مرد کو سوچنے سمجھنے اور جلد بازی اور غصے میں کیے گئے کام کے ازالے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ حکمت ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک رجعی طلاق قرار دینے ہی میں باقی رہتی ہے، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے
کہ نہ کہ تینوں کو بیک وقت نافذ کر کے سوچنے اور غلطی کا ازالہ کرنے کی سہولت سے محروم کر دینے کی صورت میں، جیسے کہ بعض لوگوں کا نقطہ نظر ہے اس مسئلے کی تفصیل کے لیے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں اور اس کا شرعی حل۔ لوگ کیا کہتے ہیں، ایک وقت میں اکثروں کا کہنا ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں کہی گئی، 3 طلاقیں شمار ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ طلاق دوسری مرتبہ جو دی جائے، یعنی طلاق 2 مرتبہ، یعنی جب دوسری مرتبہ طلاق دی جائے، 1 طلاق 2 طلاق کے ذکر ہو رہا ہے، ایک وقت میں 3 طلاقیں نہیں ہو سکتی۔ آگے ہے کہ رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے بسایا جائے۔ اگر بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک سے رہے، پچھلی تمام غلطیوں کو معاف کر دے۔ تیسری مرتبہ طلاق اگر دے دے تو اس میں خلع کا بیان ہے، یعنی عورت خامند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خامند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ خامند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خامند کو طلاق دینے کا حکم دے گی، اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح فسخ کر دے گی۔ گویا خلع طلاق کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے اور فسخ کے ذریعے سے بھی، دونوں صورتوں میں عدت ایک حیض ہے، ٹھیک ہے۔ جو مرد طلاق دے گا اس میں 3 حیض کے بعد، ہر طہر کے بعد طلاق ہوگی، لیکن جو عورت خود خلع لے گی اس میں کیا ہوگا کہ طلاق واقع ہو جائے گی اور 1 حیض کے بعد وہ آگے شادی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن طَلَّقَاهَا، اگر وہ طلاق دے دے اسے تیسری تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی بیوی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ کسی اور شوہر سے وہ نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَاهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کریں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وہ بیان کرتا ہے اسے جاننے والی قوم کے لیے۔ اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے، یعنی تیسری طلاق کے بعد خامد اپنا رجوع کر سکتا ہے نہ نکاح، البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خامد اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد پہلے خامد سے اس کا نکاح جائز ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے یہ لعنتی فعل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نہیں، یہ زنا کاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ بعض حضرات اس آیت سے حلالہ مراد لیتے ہیں، جیسے جسے حدیث میں لعنتی فعل قرار دیا گیا ہو، تو بلا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کیوں کر اس کو کہے گا کہ حلالہ کرو؟ حلالہ اسلام میں حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 1119 حدیث نمبر ہے۔ سنن نسائی کے اندر 3445 نمبر پر یہ حدیث آتی ہے۔ تو یہ حلالہ اسلام کے اندر حرام ہے، حلالہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ اسے بیان کرتا ہے جاننے والی قوم کے لیے۔